جی سائرہ، آپ کے پاس کیا سوال ہے؟ میرے پاس سوال یہ ہے، ہم نے پاکستان کو اسلام کی بنیاد پہ بنایا تھا، مگر ہمارے ملک میں جو لوگ مسجدوں میں جاتے ہیں ان تک کی مال و جان کی حفاظت نہیں کی جاتی ہے۔ ہمارے ملک میں اسٹریٹ کرائم اتنا زیادہ بڑھ چکا ہوا ہے کہ لوگ اگر کوئی اپنی سیلری لے کر گھر واپس آ رہا ہے اس کو راستے میں ہی لوٹ لیا جاتا ہے۔ وہ انسان اپنا پورے مہینہ کیسے گزارے گا؟ اس کے خاندان کی کفالت کون کرے گا؟ ہماری گورنمنٹ ان چیزوں پہ بالکل بھی نہیں آتی ہے، وہ اپنے ہی نئے سے نئے ایشو کریٹ کرتی جاتی ہے اور انہی میں پوری قوم کو الجھا دیتی ہے، جبکہ اگر وہ اس طرح سے نچلی سطح پر آ کر دیکھیں کہ تو لوگوں کے بہت سے اور بھی مسائل ہیں جن کو حل کرنا صرف اور صرف ہماری گورنمنٹ کے بس میں ہے، مگر ہماری گورنمنٹ کچھ بھی نہیں کرتی۔ سیکورٹی لیک اصل میں بات یہ کہ پہلے ویسے تو یہ جو تنخواہ لے کر آتے ہیں اور جو چھین لیتے ہیں، دنیا کے بڑے شہروں میں کرائم تو ہوتے ہی ہیں، نیو یارک جیسے شہر میں گنڈے دندناتے پھرتے ہیں، کرائم ہوتے ہیں، اس لیے ہمیں اس کو کچھ جمہوریت کے خلاف یا اپنی حکومتوں کے خلاف کوئی کیس کے طور پر بلڈ نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ بات جو آپ نے کہی بہت درست کہی کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہمارے یہاں ٹھیک نہیں ہے، خراب ہے، اس کو ٹھیک ہونا چاہیے۔ آج اس سے آئی جی صاحب کا ایک بیان بھی ہے جو ابھی ڈسکس کر رہی تھی مجھ سے، جس میں اس حوالے سے کچھ بات کی گئی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم جو اس ملک میں چاہتے ہیں کہ کوئی نظام، اسلامی نظام نافذ کیا جائے، وہ لپ سروس ہے، زبانی کلامی تو ہم بہت بات کرتے ہیں، لیکن جب عمل کا مرحلہ آتا ہے تو ہم ٹھٹک کے رہ جاتے ہیں، ہم ٹھہر جاتے ہیں، ہم وہ کر نہیں پاتے جی۔ جب پہلا پاکستان میں اس ملک میں کہا گیا جی شیعہ سنی فساد ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، کوئی ایک آئین پہ متفق نہیں ہوں گے، تو اس ملک کے 22 علماء نے اکٹھے ہو گئے، اس میں ہر مکتب فکر کا عالم شامل تھا، 31 نکات پیش کیے، پھر سرکاری طور پر قرارداد مقاصد پاس کی گئی جس میں طے ہوا تھا کہ پاکستان کا نظریہ کیا ہوگا۔ اب اس ملک میں چیخم داڑ مچی ہوئی ہے، لوگ اس کو بھی ماننے کے لیے پہلو تہی کرتے ہیں، تو ایسے میں مسائل تو ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ابھی ایک حالیہ سروے آیا جس میں کہا گیا کہ 87% لوگ القاعدہ کے خلاف ہیں، 87% یعنی دہشت گردی کے خلاف ہیں، جبکہ 82% لوگ چاہتے ہیں کہ یہاں اسلامی نظام لایا جائے، یعنی کہ وہ اسلام کے خلاف نہیں، القاعدہ کے خلاف ہونے کا مطلب، بلکہ صرف دہشت گردی کے خلاف ہیں، اسلامی نظام وہ بھی چاہتے ہیں۔ تو یہ ملک کے اندر یہ جو ایک قدر پائی جاتی ہے اس کا خیال بھی رکھنا چاہیے اور احترام بھی کرنا چاہیے۔ جی ریما لکھانی، آپ کے پاس کیا سوال ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ جب بھی الیکشنز ہوتے ہیں تو ہم پولیٹیشنز کو ووٹ دیتے ہیں، ہم یہ سوچ کے ووٹ دیتے ہیں کہ چلو جو پہلے گیا اس نے تو اتنا کام نہیں کیا، جو آگے آئے گا شاید وہ ہمارے لیے کچھ کر لے، لیکن جو بھی آتا ہے ہر کوئی اپنی جیبیں بھرتا ہے، ہر کوئی اپنا پیٹ دیکھتا ہے، ہر کوئی بھی کرسی چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتا ہے، مسئلے مسائل جو پہلے تھے وہ اور بھی بڑھ جاتے ہیں، لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ وہ بھی وہیں پر ہی ہے، کراچی میں ٹارگیٹ کلیں گے تو وہ بھی وہیں پر ہی ہے، اور سیاچین میں جو ٹارگیٹ کلنگ ہو رہی ہے وہ بھی اسی جگہ پر ہے، جو بھی آتا ہے مطلب ان چیزوں کو کوئی فوکس نہیں کرتا ہے، بس ہر کوئی کہتا ہے کہ نہیں بس میں بیٹھا رہوں، میں کرسی پہ بیٹھا رہوں اور میں آگے کوئی کام نہ کروں، بس میرے سے کرسی نہ لی جائے۔ تو ان ایشوز کو لے کے کیا مطلب گورنمنٹ آگے کیا کر سکتی ہے؟ گورنمنٹ کرے گی یا پھر کوئی اور مارشل لا ہوگا، یا کیا ہم اقدامات کریں گے اس کے لیے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ آج نواز شریف کا ایک بڑا اچھا بیان ہے کہ یہ ہمارے ملک میں حکومت کی ناکامی ہے، جمہوریت کی ناکامی نہیں ہے۔ بہت سے لوگ حکومت کے ان اقدامات کو جو وہ ایک مس مینجمنٹ ہے، بیڈ گورننس ہے، اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دراصل جمہوریت کی ناکامی ہوتی ہے، جمہوری حکومت جب بھی آتی ہے یہ کرتی ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں پچھلے 10-12 سال میں جو تجربے کیے گئے، پہلے 10-12 سال کا ٹینیور تھا نواز شریف اور بے نظیر کا، وہ آپس کے جھگڑوں میں ختم ہوا۔ اب یہ طے ہو رہا تھا کہ وہ اس طرح کے جھگڑے ختم ہو جائیں گے اور یہ دونوں مل کے چلیں گے۔ بے نظیر تو چلی گئی، لے دے کے اب آصف زرداری صاحب کے پاس حکومت آئی، ان کی اور باقی لوگوں کی تھنکنگ میں، مزاج میں ہم آہنگی نہیں پائی جاتی، جس کی وجہ سے ہمارے ہاں کیوس بھی ہے، کنفیوژن بھی ہے۔ لیکن یہ اچھی بات نہیں ہے کہ 4.5 سال ہم نے اس طرح گزار لیے ہیں، اور اس وقت لوگوں میں ایک جذبہ بھی پایا جاتا ہے، جوش بھی ہے، نوجوان بھی اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، جس طرح عرب بہاراں، عرب سپرنگ آیا ہے، وال سٹریٹ کے خلاف نوجوان اکٹھے ہوئے ہیں، اس طرح وال سٹریٹ کے خلاف آکوپائی وال سٹریٹ اکٹھے ہوئے ہیں، اس طرح ہمارے ہاں بھی نوجوان جو ہے نا وہ ایک طرح کے بھی ایک واچ ڈاگ بن کے سامنے آئے ہیں، اور جن کو کچھ 3.5 کروڑ ووٹ ہیں جو ایک چینج بھی لا سکتے ہیں۔ تو ہمیں توقع رکھنی چاہیے کہ جمہوریت کا یہ پروسیس جو ہے ہمیں صحیح منزل کی طرف لے کے جائے گا۔ بہت شکریہ آپ لوگوں کے ان پٹ کا، اور ناظرین اس کے ساتھ ہی ہم ایک شارٹ بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے اور کچھ سیکیورٹی جیسے ہمارے آج کی یوتھ کو بھی کچھ خدشات ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے، آئی جی پنجاب کا ایک بیان ہے اس پر امیر صاحب کا پوائنٹ آف ویو جانیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گہری نظر سجاد میر کے ساتھ، اور بریک سے پہلے ہمیں جوائن کیا تھا ہمارے سیشن میں نوجوان نسل نے، اور سیکیورٹی کے حوالے سے بھی بات کر رہے تھے کچھ یوتھ کی۔
تو پنجاب کے آئی جی نے بھی ایک بیان دیا, صفائی کہنا چاہیے یا بیان کہنا چاہیے یا انکشاف کہنا چاہیے کہ نیٹو سپلائی ہم نے بحال نہیں کرائی مگر اس سے ہماری مصروفیات بڑھ گئی ہیں, اور کچھ انہوں نے انکشاف کیا کہ جرائم میں بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو کس طرح سے لینا چاہیے؟ کیا آپ کا تبصرہ ہوگا؟ سائی وال میں کسی پریس کانفرنس میں گفتگو کر رہے تھے, ایک بات انہوں نے بڑی مزہ کی, بھائی نیٹو سپلائی بحال ہوئی ہے تو ہم تو بحال نہیں کرائی, لیکن ڈیوٹی ہماری لگ گئی ہے. کیا تنگ ہو کر ہم نے کہا ہم اس کو پہنچا کے آئے, پہلے ڈیوٹیاں کم ہیں, پہلے حفاظت کر رہے ہیں ہم جو ہماری یہاں نیٹو سپلائی ہے, کوئی شہباز شریف کی, کوئی فلانے کی, کوئی وزیر اعظم آ گیا تو اس کی, کوئی فلانے کی, سیکورٹی ڈیوٹیاں ہماری لگی ہوئی ہیں. اب نیٹو پہ بھی ہماری ڈیوٹی لگ گئی ہے. مطلب ان کا کہنے کا تھا کہ ہم تو روٹین کے فوج ہیں, روٹین کی فورس ہیں, ہمیں ہر کام تو امن بحال کرنا اور یہ کرنا اور کرائم کو روکنا ہے. ہماری سارے کام تو وہ ہوتے ہیں جو اب نیا ایک کام ہمارے سر پہ آ پڑا ہے, اور اس کے لیے تو اگر حکومت کو کچھ کرنا ہے تو وہ کوئی الگ انتظام کرے, بجٹ رکھے, بندے رکھے, سیکورٹی ایجنسیز کو کام دے کہ تاکہ وہ یہ کام کر سکیں. آپ نے یہ کام بھی ہمارے سپورٹ لگا دیا. تو یعنی ہمارے ہاں سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہم نے اپنے ہاں لا اینڈ آرڈر قائم کرنے کے لیے جو فورس قائم کر رکھی ہے, جس کو ہم پولیس کہتے ہیں, وہ لا آرڈر قائم کرنے کے کام تو کم کر پاتی ہے, باقی پروٹوکول ڈیوٹیوں پہ زیادہ بٹھا دی جاتی ہے. اچھا اس کو مانتے نہیں یہ, اچھا ایک ایک بندے کے ساتھ 6 بندے لگے ہوتے ہیں, چل رہے ہوتے ہیں. اچھا 4 تو گھر ہوتے ہیں وزیر کے, چیف منسٹر کے 4 گھر ہیں, میرا 4 جگہ چیف منسٹر ہاؤس ہوں گے, ہر جگہ ایک گارڈ لگی ہوگی. ہر رستے پہ, میں ماڈل ٹاؤن میں رہتا ہوں, وہ آتے ہیں صبح, جب میں نکلتا ہوں میں تو یہاں بہت جلدی آ جاتا ہوں نا جی, سورج نکلنے سے, اب تو سورج نکل آتا ہے, گرمیوں کے دن ہے تو سڑکوں پہ پولیس کھڑی ہوتی ہے, وہ اسپیشل فورس. تو ہم نے کام یہ لگا رکھا ہے کہ ہمارے جو عہدیدار ہیں, حکومت کے اہلکار ہیں, ان کی حفاظت کرے. اب نیٹو سپلائی کی حفاظت کرے تو پولیس کو اصل کام کرنے کا موقع کب ملے گا, اور اس کے لیے اس کے پاس فورس کہاں ہوگی, اس کے پاس بندے کیا ہوں گے. آئی جی صاحب بڑے طریقے سے یہی شکوہ کر رہے ہیں. صحیح. اچھا میر صاحب, ایک کل بڑی عجیب کنفیوژن پیدا ہوئی. سیکرٹری دفاع نرگس سیٹھی نے کہا کہ جنرل کیانی اسٹریٹجک ڈائیلاگ کے لیے امریکہ جائیں گے, پھر آئی ایس پی آر نے اس کی تردید کہہ دی, اور آخر میں نرگس سیٹھی نے یہ بھی کہہ دیا کہ انہوں نے یہ بیان نہیں دیا. آخر اس کنٹروورسی کا مطلب کیا لیا جائے؟ دیکھیں مطلب یہ ہے کہ انہوں نے, نرگس سیٹھی نے یہ بات کی ہے, اب وہ اب نئی بنی ہے نا سیکرٹری دفاع, اور ہیں اسٹیبلشمنٹ کی سیکرٹری, اور آج کل بڑی ان کی گڈی چڑھی ہوئی ہے کہ حکمرانوں. انہوں نے کہا جی ویسے تو وزارت دفاع نے اس پہ دستخط کرنے ہیں, لیکن ہم کیانی کو بھیج رہے ہیں. گویا چارہ یہ تھا, گویا میں کیانی کو بھیج رہی ہوں, جا معاہدہ کر کے آؤ. لیکن اس کو پتہ نہیں تھا کہ اس کا ریپرکشن کیا ہے. ریپرکشن کیا ہے کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہو کہ فوج جو ہے وہ امریکہ سے معاہدہ کرے گی, اور فوج کو آگے کر رہے ہیں. اصل بات تو کیانی جا کے کرنی ہے, اور وہ کیانی اور فوج اپنے آپ کو اس میں ملوث کرنا نہیں چاہتی, کہتے سیاستدان کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ نے یہ پالیسی بنا دی ہے کہ ہلیری کلنٹن نہیں آئے گی, نمبر 2 آئے گی اس کی. وہ انہوں نے بنا دی پالیسی, پینٹا نہیں آئے گا وزیر دفاع, نمبر 2 آئے گا پاکستان میں. انہوں نے طے کر دیا کہ ان کے ٹاپ لیول کے لوگ آ کے پاکستان میں مذاکرات نہیں کریں گے. اور جہاں ہمارا یہ رویہ ہے کہ جب وہ لوگ نمبر 2, ہم نے کئیوں کو انکار کر دیا ہے, فوج نے خاص طور پہ ملنے سے انکار کر دیا ہے. پھر جب مذاکرات ہوئے بھی, ملاقات کی بھی, تو پاکستان نے کی, علی ربانی قد نے کی, حفیظ شیخ نے کی, ہم نے آرمی چیف نے کی, ٹاپ کا لیڈرشپ تھی, ٹھیک ہے, انہوں نے مذاکرات کی ہے. اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا آرمی چیف جائے اور وہاں سے پھر کوئی نمبر 2 کا بندہ آگے آئے اور مذاکرات کرے, یہاں کوئی جھٹکا دے کہ جی ان سے پینٹاگون کے سربراہ نے ملاقات نہیں کی. تو یہ ایک عجیب و غریب سی بات ہوگی. تو میرا خیال میں وہ نرگس سیٹھی اس باریکی کو نہیں سمجھ پائی تھیں, وہ اپنی بیوروکریٹی کی ڈھونس میں یہ بات کر بیٹھے, لیکن ان کو پتہ نہیں تھا کہ اصل صورتحال. جی بہت شکریہ میر صاحب آپ کا, اور بہت شکریہ آپ کا بھی. اور ناظرین اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا. ہمیشہ کی طرح جاتے جاتے یہی کہوں گی, آپ بھی اس یوتھ اور اسٹوڈنٹس, نوجوان کی طرح ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں, ای میل کر سکتے ہیں, فیڈ بیک دے سکتے ہیں, جو بھی آپ اس پروگرام میں تبدیلی چاہتے ہوں یا کوئی بھی ملکی اور سیاسی حالات کے حوالے سے میر صاحب کا تبصرہ چاہتے ہیں تو وہ آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا, کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.